کہہ دیتا ہوں وہ نظر اٹھا کے بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ عمار سے بھی وعدہ کر چکی ہوتی ہے اور یہاں بلال عبداللہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ان کو منع نہیں کر سکتی، اور بلال عبداللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ صدف کی آنکھوں میں اس کو نفرت نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ جس سے آدمی ڈرتا ہو بات کرتے ہوئے اور جس سے بات نہیں کر پاتا اس سے رشتہ ہوتا ہے، نفرت کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نفرت مجھے آپ کی آنکھوں میں دکھتی ہے۔ وہ صدف سے کلیئر کہہ دیتا ہے۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہ عمار سے بھی وعدہ کر چکی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا بلال عبداللہ سے شادی کرے گی؟ صدف بے وقوفی والے فیصلے کرتی چلی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈس میں کس طریقے سے اس کا بھائی اسے سمجھائے گا اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں نہ دیکھے تو وہ تمہیں نظر اٹھا کے بھی نہ نہیں دیکھے گا۔ یہاں صدف کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر وہ مزید مینوپولیٹ ہو رہی ہے اور اس کو بلال عبداللہ سے نفرت ہو رہی ہے، جس پہ بلال عبداللہ کہتا ہے مجھے تمہاری آنکھوں میں صاف نفرت نظر آ رہی ہے۔ یہاں وہ بات بھی کر لیتی ہے عمار سے کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتی، پرپوز کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ اس کو پرپوز کرنے کے بعد تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتی، عمار کو وہ کلیئر کہہ دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ویورز ہمشہ جو ہے وہ بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہی ہے اور مزید گند کھول رہی ہے، کیونکہ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے۔ اب کیا صدف اس بات کو سمجھ پائے گی یا نہیں؟ بلال عبداللہ صدف سے یہ بات کہتا ہے کہ کس طریقے سے میں لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، مجھے لڑکیوں پہ انفیتھ تھا، لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے لڑکیوں پہ فیتھ آنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ صدف سے بہت سی باتیں کرتا ہے، صدف کو لے کے جاتا ہے ڈنر پہ بھی، اور کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو یہ باتیں عمار کو پسند نہیں آتی۔ عمار اسے کہتا ہے تمہارے پاس نے احسان کیا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اس کی ماں بھی صدف کی کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ صدف کی ساری باتیں جو ہے وہ مان چکی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ بہت ہی پیار سے اس کے بھائی کو بھی صحیح کر کے واپس لے آتا ہے، اور دونوں کے بیچ میں جو ہے بہت ہی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ہمشہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ ہمشہ نہیں چاہتی کہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات بھی کریں، اسی لیے وہ بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا بلال عبداللہ اور صدف ایک ہو پائیں گے، کیا ہمشہ ایسا ہونے دے گی؟ عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم ایسا بھی اس نے کیا احسان کر دیا تم پہ کہ تم اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلی گئی، اب تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ جب تمہارا بھائی ٹھیک ہو چکا ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ عمار اس کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن صدف جو ہے وہ بالکل بھی اس کو بھاؤ نہیں دے رہی ہوتی بلال عبداللہ کی، بہت ہی زیادہ وہ خدمت گزار کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بلال عبداللہ نے بہت بڑا کام یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بھائی کو صحیح سلامت ان تک پہنچایا ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ اس کے مشہور بھی ہیں، اس کی ماں بھی تہہ دل سے اس کی مشہور ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں اتار پائیں گے، آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کا کام کیا ہے اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے آپ کے لیے۔ لیکن بلال عبداللہ ان سے بہت ہی زیادہ محبت اور عزت سے پیش آتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ ایسی بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ بھی میرے بھائیوں جیسا ہے اور میرے باپ جیسے ہے۔ وہ اس کے بھائی کو بھی کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی آپ کے والد سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھے کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے تو کبھی نہیں ڈانٹتے تھے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ میں کوئی بری عادت نہیں تھی اسی لیے وہ آپ کو نہیں ڈانٹتے تھے، مجھ پہ تو بہت سی بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ کھانی پڑتی تھی۔ ویورز آگے جا کے کہ کیمسٹری کس طرح سے بیٹھے گی، کیا ہمشہ یہ سب کچھ ہونے دے گی یا نہیں؟ اس طریقے سے ہمشہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں صدف بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہوتی ہے، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہاں عمار اسے بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے تم لوگوں کی مدد کی، تمہارا خیال کیا، سب کچھ کیا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تم اس سے اس گاڑی میں بیٹھ کے بھی چلی جاؤ، ایسا بھی کیا اس نے ایسا احسان کر دیا۔ ویورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کی ماں چاہتی ہوگی کہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کسی کی جان بھی مانگے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت ہی زیادہ بھروسہ ہونے لگ گیا ہے صدف کو دیکھ کے۔ صدف کے اس کے احساس جاگتے رہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کے بھائی کے ساتھ بھی وہ آتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے، کھیلتا ہے۔ یہاں جو ہے کس طریقے سے ہمشہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گی مزید، اور ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرے گی۔ ہمیں میں ہمشہ ایک بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے، وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ویورز کو دیکھنے والوں کو بہت ہی برا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلال عبداللہ کو اور صدف کو ایک ساتھ۔ صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے دل میں
अच्छा लगने लग गया है। लेकिन हमशा जो है वो बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है कि सदफ का दिल जो है वो मैला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ के करीब जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस घर में किसी की जान भी मांग लोगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहता है मुझे पहले लगता था कि लड़कियां जो है वो अनफेथ होती हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि फेथ भी कोई चीज़ होती है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। घर आता है, मिलता है, उनका भाई ठीक हो चुका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती इन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अम्मार भी हमेशा सदफ से कहता है कि ठीक है उसके बहुत एहसानात होंगे तुम्हारे पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी गाड़ी में बैठ के चली जाओ। व्यूवर्स क्या करेगी सदफ अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद। व्यूवर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज कर देता है सदफ को, लेकिन वो इस बात पे अफसोस होता है, उसे दुख होता है इस बात से कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती। हमशा ने सदफ के दिल में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी होती हैं कि सदफ चाह कर भी बिलाल अब्दुल्ला के करीब नहीं जा पा रही होती। सदफ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। अम्मार को वहाँ कह चुकी होती है। अम्मार कहता है तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। तो वो उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। कैसी मुंह उठा के आ गई। व्यूअर्स आगे जाकर देखेंगे इन दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी, लेकिन इन दोनों की शादी होगी नहीं। शादी उसकी बिलाल अब्दुल्ला से ही होगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला के बहुत से एहसानात हैं उसके ऊपर। वो बिलाल अब्दुल्ला को अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी हो सकेगी या फिर कुछ और ही किस्मत में लिखा होगा। ड्रामा में सदफ जो है वो कंफ्यूज होती है, क्योंकि हमेशा उसे हर बात पे कंफ्यूज करती है। हमेशा बिलाल अब्दुल्ला की इतनी बुराइयां कर देती है कि उससे मुजफ्फर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला की इज्जत ज़रूर करती है। वो उसे कहती है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले मैं आपसे नफरत ज़रूर करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती यहाँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो भी मैं कर लूँगी शादी। लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को अफसोस होता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती। हमेशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप किसी और के लिए आंसू बहा रहे हैं। अगर आप नेट गिर देखें तो आपको पता लगे कि आपकी इतनी अहमियत को समझने वाला कोई और भी मौजूद है जिसका साथ उसको खुशी देता है। और क्या करेगा बिलाल अब्दुल्ला बहुत डिसहार्ट हो जाता है सदफ के कुछ भी कहने से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है था कि सदफ भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती है। लेकिन जब हमशा उसके दिल में गलतफहमियां पैदा करती है तो हमशा जो है वो करीब होना शुरू हो जाती है बिलाल अब्दुल्ला के करीब। बिलाल अब्दुल्ला कहता है जब वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक तरफा मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ हमशा कहती है आप परेशान ना हो, आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको कोई और हमदर्द भी मिल सकता है। बिलाल अब्दुल्ला उसको सिर्फ हैरत से देखता है। आगे जाके आप देखेंगे सदफ जो है वो अम्मार से शादी करके बिलाल अब्दुल्ला को इग्नोर करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका ध्यान उसके ऊपर से हट जाए ताकि वो उससे दूर हो सके। ये उसको नहीं पता कि हमशा बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही है, लेकिन आगे जाके हमशा का भेद भी खुलेगा, उसका अंजाम भी देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। हमशा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बीच में दूरियां पैदा करने का। बिलाल अब्दुल्ला सदफ उसको प्रपोज करता है, वो उसको इनकार भी नहीं करती और हामी भी नहीं भरती। यहाँ से बिलाल अब्दुल्ला को पता लग जाता है कि तब उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसको अफसोस होता है, उसको पछतावा होता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती। ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिसमें अगला बंदा आपसे मोहब्बत ना करे। हमेशा उसे कहती है कि आप मेरी तरफ भी देखें, उसे अपनी तरफ तवज्जो करने की कोशिश करती है। यहाँ सदफ के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करती है और खुद बिलाल अब्दुल्ला के करीब होती चली जा रही है। अब देखना ये है कि बिलाल अब्दुल्ला उसकी असलियत जान पाएगा कि सब कुछ किया था हमशा का है, या फिर सदफ शादी कर लेगी अम्मार से और बिलाल अब्दुल्ला से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किस तरीके से हमशा बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ गेम खेल रही होती है, तो बिलाल अब्दुल्ला को सेफ कर रही होती है, अपने लिए सदफ को धकेल रही होती है अम्मार के पास ताकि उसकी शादी अम्मार के साथ हो सके और वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी कर सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला मोहब्बत करता है तो सिर्फ और सिर्फ सदफ से करता है और कहीं ना कहीं सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला के करीब बढ़ती है, लेकिन हमशा उसको रोक लेती है, वो कदम उसके थाम लेती है ताकि वो आगे ना बढ़ सके बिलाल अब्दुल्ला के पास। उसको पता होता है कि दोनों दूसरे से मोहब्बत ही करने लगे हैं, लेकिन सदफ का दिल भी नहीं मानता जो कुछ हमशा कहती है, लेकिन वो मजबूर होकर उस पर अमल कर रही होती है। व्यूअर्स आगे जाकर दिखाया जा रहा है टीजर्स में किस तरीके से सदफ जो है वो अम्मार से शादी करने के लिए तैयार होगी, लेकिन यहाँ बिलाल अब्दुल्ला से उसकी शादी हो जाएगी
اور بلال عبداللہ کے بہت سے احسانات بھی ہیں اور وہ منع نہیں کر پائے گی شادی کے لیے۔ کیا صدف بلال عبداللہ سے شادی کرتی ہے یا عمار سے اپنی؟ صدف صاف کہہ دیتی ہے بلال عبداللہ سے کہ میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، اس لیے آپ جو چاہتے ہیں میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ عمار کو بھی وہ یہی کہتی ہے۔ عمار کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ چکر کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ عمار کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اور ہمیشہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ ٹربلنگ پیدا کر رہی ہوتی ہے بلال عبداللہ اور صدف کے بیچ میں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ دونوں ایک ہو جائے، لیکن وہ نہیں چاہتی ایسا۔ اس نے اپنے منگیتر کو بھی اسی لیے چھوڑا، صرف اور صرف بلال عبداللہ کے لیے۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ بلال عبداللہ کبھی بھی اس کا پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اور صرف صدف سے محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے شراب تک چھوڑ دی۔ عمار سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ عمار چاہتا ہے صدف سے بہت جلد شادی کرنے کے لیے اور اس کی ماں بھی یہی چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدف فیصلہ لے گی۔ اس طریقے سے بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ محبت اسی سے ہوتی ہے جو محبت کے قابل ہوتا ہے، اور جو محبت کے قابل نہیں ہوتا اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ یہاں صدف کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بلال عبداللہ کے دیکھنے پہ، تو اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں، وہ نظر اٹھا کے بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ عمار سے بھی وعدہ کر چکی ہوتی ہے اور یہاں بلال عبداللہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ان کو منع نہیں کر سکتی۔ اور بلال عبداللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ صدف کی آنکھوں میں اس کو نفرت نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ جس سے آدمی ڈرتا ہو بات کرتے ہوئے اور جس سے بات نہیں کر پاتا اس سے رشتہ ہوتا ہے، نفرت کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نفرت مجھے آپ کی آنکھوں میں دکھتی ہے۔ وہ صدف سے کلیئر کہہ دیتا ہے۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہ عمار سے بھی وعدہ کر چکی ہوتی ہے۔ وہ کیا بلال عبداللہ سے شادی کرے گی؟ صدف بے وقوفی والے فیصلے کرتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈس میں کس طریقے سے اس کا بھائی اسے سمجھائے گا، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں نہ دیکھے تو وہ تمہیں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہاں صدف کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر وہ مزید مینوپولیٹ ہو رہی ہے اور اس کو بلال عبداللہ سے نفرت ہو رہی ہے، جس پہ بلال عبداللہ کہتا ہے مجھے تمہاری آنکھوں میں صاف نفرت نظر آ رہی ہے۔ یہاں وہ بات بھی کر لیتی ہے عمار سے کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتی، پرپوز کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ اس کو پرپوز کرنے کے بعد تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتی، عمار کو وہ کلیئر کہہ دیتی ہے۔ لیکن بلال عبداللہ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ویورز ہمیشہ جو ہے وہ بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہی ہے اور مزید گن کھول رہی ہے، کیونکہ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے۔ اب کیا صدف اس بات کو سمجھ پائے گی یا نہیں؟ بلال عبداللہ صدف سے یہ بات کہتا ہے کہ کس طریقے سے میں لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، مجھے لڑکیوں پہ انفیتھ تھا، لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے لڑکیوں پہ فیتھ آنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ صدف سے بہت سی باتیں کرتا ہے، صدف کو لے کے جاتا ہے ڈنر پہ بھی، اور کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو یہ باتیں عمار کو پسند نہیں آتی۔ عمار اسے کہتا ہے تمہارے پاس نے احسان کیا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اس کی ماں بھی صدف کی کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ صدف کی ساری باتیں جو ہے وہ مان چکی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ بہت ہی پیار سے اس کے بھائی کو بھی صحیح کر کے واپس لے آتا ہے اور دونوں کے بیچ میں جو ہے بہت ہی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ہمشہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ ہمشہ نہیں چاہتی کہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات بھی کریں، اسی لیے وہ بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا بلال عبداللہ اور صدف ایک ہو پائیں گے، کیا ہمشہ ایسا ہونے دے گی؟ عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم ایسا بھی اس نے کیا احسان کر دیا تم پہ کہ تم اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلی گئی، اب تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ جب تمہارا بھائی ٹھیک ہو چکا ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ عمار اس کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن صدف جو ہے وہ بالکل بھی اس کو بھاؤ نہیں دے رہی ہوتی بلال عبداللہ کی، بہت ہی زیادہ وہ خدمت گزار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بلال عبداللہ نے بہت بڑا کام یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بھائی کو صحیح سلامت ان تک پہنچایا ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ اس کی مشہور بھی ہیں۔ اس کی ماں بھی تہہ دل سے اس کی مشہور ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں اتار پائیں گے، آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کا کام کیا ہے اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے آپ کے لیے۔ لیکن بلال عبداللہ ان سے بہت ہی زیادہ محبت سے عزت سے پیش آتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ ایسی بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ بھی میرے بھائیوں جیسا ہے اور میرے باپ جیسے ہے۔ وہ اس کے بھائی کو بھی کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی آپ کے والد سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھے کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے تو کبھی نہیں ڈانٹتے تھے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ میں کوئی بری عادت نہیں تھی اسی لیے وہ آپ کو نہیں ڈانٹتے تھے، مجھ پہ تو بہت سی بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ کھانی پڑتی تھی۔ وہ زیادہ جاتے ہیں کہ کیمسٹری کس طرح سے بیٹھے گی، کیا ہمشہ یہ سب کچھ ہونے دے گی؟
گی یا نہیں. اس طریقے سے ہمشا مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتی چلی جاتی ہے. یہاں صدف بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہوتی ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہاں عمار اسے بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے تم لوگوں کی مدد کی، تمہارا خیال کیا، سب کچھ کیا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تم اس سے اس گاڑی میں بیٹھ کے بھی چلی جاؤ. ایسا بھی کیا اس نے ایسا احسان کر دیا. ویورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کی ماں چاہتی ہوگی کہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کسی کی جان بھی مانگ رہے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. بلال عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں تھا لیکن اب مجھے بہت ہی زیادہ بھروسہ ہونے لگ گیا ہے صدف کو دیکھ کے. صدف کے اس کے احساس جاگتے رہتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کے بھائی کے ساتھ بھی وہ آتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے، کھیلتا ہے. یہاں جو ہے کس طریقے سے ہمشا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گی مزید اور ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرے گی. ہمیں میں ہمشا ایک بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے، وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ویورز کو دیکھنے والوں کو بہت ہی برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلال عبداللہ کو اور صدف کو ایک ساتھ. صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے دل میں اچھا لگنے لگ گیا ہے لیکن ہمشا جو ہے وہ بیچ میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتی ہے کہ صدف کا دل جو ہے وہ میلا ہونا شروع ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ جو ہے صدف کے قریب جاتا ہے. اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم اس گھر میں کسی کی جان بھی مانگ لو گے تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گی. تو وہ کہتا ہے مجھے پہلے لگتا تھا کہ لڑکیاں جو ہے وہ انفیتھ ہوتی ہیں، وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں سے مل کے مجھے ایسا لگا ہے کہ فیتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگا ہے، گھر آتا ہے، ملتا ہے، ان کا بھائی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمشا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ عمار بھی ہمشا صدف سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بہت احسانات ہوں گے تمہارے پر، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تم اسی گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاؤ. ویورز کیا کرے گی صدف اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد. ویورز ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اگلی قسم میں آپ لوگ دیکھیں گے. اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ پرپوز کر دیتا ہے صدف کو، لیکن وہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی. ہمشا نے صدف کے دل میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہوتی ہیں کہ صدف چاہ کر بھی بلال عبداللہ کے قریب نہیں جا پا رہی ہوتی. صدف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کرے تو کیا کرے. عمار کو وہاں کہہ چکی ہوتی ہے. عمار کہتا ہے تم ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. تو وہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی. کیسی منہ اٹھا کے آ گئی. ویورز آگے جا کے دیکھیں گے ان دونوں کو شادی بھی دکھائی جائے گی، لیکن ان دونوں کی شادی ہوگی نہیں. شادی اس کی بلال عبداللہ سے ہی ہوگی کیونکہ بلال عبداللہ کے بہت سے احسانات ہیں اس کے اوپر. وہ بلال عبداللہ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکے گی یا پھر کچھ اور ہی قسمت میں لکھا ہوگا. ڈرامے میں صدف جو ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ ہمشا اسے ہر بات پہ کنفیوز کرتی ہے. ہمشا بلال عبداللہ کی اتنی برائیاں کر دیتی ہے کہ اسے متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بلال عبداللہ کی عزت ضرور کرتی ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پہلے میں آپ سے نفرت ضرور کرتی تھی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت رسپیکٹ ہے، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. یہاں لیکن اگر آپ چاہیں گے تو بھی میں کر لوں گی شادی، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہاں سے نکل جاتا ہے. یہاں بلال عبداللہ کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی. ہمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ کسی اور کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اگر آپ نیٹ گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی اتنی اہمیت کو سمجھنے والا کوئی اور بھی موجود ہے جس کا ساتھ اس کو خوشی دیتا ہے. ویورز کیا کرے گا بلال عبداللہ بہت ڈسہارٹ ہو جاتا ہے صدف کے کچھ بھی کہنے سے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے تھا کہ صدف بھی کہیں نہ کہیں اس کو پسند کرتی ہے. لیکن جب ہمشا اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے تو ہمشا جو ہے وہ قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے بلال عبداللہ کے قریب. بلال عبداللہ کہتا ہے جب وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایک طرفہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہاں ہمشا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو کوئی اور ہمدرد بھی مل سکتا ہے. بلال عبداللہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے. آگے جا کے آپ دیکھیں گے صدف جو ہے وہ عمار سے شادی کر کے بلال عبداللہ کو اگنور کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کا دھیان اس کے اوپر سے ہٹ جائے تاکہ وہ اس سے دور ہو سکے. یہ اس کو نہیں پتا کہ ہمشا بھی اس میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے، لیکن آگے جا کے ہمشا کا بھید بھی کھلے گا، اس کا انجام بھی دیکھنا بہت ہی اچھا رہے گا. اب میں ہمشا ایک بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے، وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی بلال عبداللہ صدف کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کا. بلال عبداللہ صدف کو پرپوز کرتا ہے، وہ اس کو انکار بھی نہیں کرتی اور حامی بھی نہیں بھرتی. یہاں سے بلال عبداللہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ صدف اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی. ایسی محبت کا
کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں اگلا بندہ آپ سے محبت نہ کرے۔ ہمیشہ اسے کہتی ہے کہ آپ میری طرف بھی دیکھیں، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یا صدف کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے اور خود بلال عبداللہ کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے بلال عبداللہ اس کی اصلیت جان پائے گا کہ سب کچھ کیا تھا ہمیشہ کا ہے، یا پھر صدف شادی کر لے گی عمار سے اور بلال عبداللہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ بلال عبداللہ بہت ڈسہارٹ ہو جاتا ہے صدف کے کچھ بھی کہنے سے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ صدف بھی کہیں نہ کہیں اس کو پسند کرتی ہے، لیکن جب ہمشہ اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے تو ہمشہ جو ہے وہ قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے بلال عبداللہ کے قریب۔ بلال عبداللہ کہتا ہے جب وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایک طرفہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہمشہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو کوئی اور ہمدرد بھی مل سکتا ہے۔ بلال عبداللہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے صدف جو ہے وہ عمار سے شادی کر کے بلال عبداللہ کو اگنور کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا دھیان اس کے اوپر سے ہٹ جائے تاکہ وہ اس سے دور ہو سکے۔ یہ اس کو نہیں پتا کہ ہمشہ بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے، لیکن آگے جا کے ہمشہ کا بھید بھی کھلے گا، اس کا انجام بھی دیکھنا بہت ہی اچھا رہے گا۔ ڈرامے میں صدف جو ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ ہمشہ اسے ہر بات پہ کنفیوز کرتی ہے۔ ہمشہ بلال عبداللہ کی اتنی برائیاں کر دیتی ہے کہ اسے متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بلال عبداللہ کی عزت ضرور کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں پہلے میں آپ سے نفرت ضرور کرتی تھی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت رسپیکٹ ہے، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی یہاں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو بھی میں کر لوں گی شادی۔ لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہاں بلال عبداللہ کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ ہمشہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ کسی اور کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی اتنی اہمیت کو سمجھنے والا کوئی اور بھی موجود ہے جس کا ساتھ اس کو خوشی دیتا ہے۔ اور کیا کرے گا بلال عبداللہ؟ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ پرپوز کر دیتا ہے صدف کو، لیکن وہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ ہمشہ نے صدف کے دل میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہوتی ہیں کہ صدف چاہ کر بھی بلال عبداللہ کے قریب نہیں جا پا رہی ہوتی۔ صدف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کرے تو کیا کرے۔ عمار کو وہاں کہہ چکی ہوتی ہے، عمار کہتا ہے تم ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ پھر وہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، کیسی منہ اٹھا کے آ گئی۔ ویورز آگے جا کے دیکھیں گے ان دونوں کی شادی بھی دکھائی جائے گی، لیکن ان دونوں کی شادی ہوگی نہیں، شادی اس کی بلال عبداللہ سے ہی ہوگی کیونکہ بلال عبداللہ کے بہت سے احسانات ہیں اس کے اوپر۔ وہ بلال عبداللہ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکے گی یا پھر کچھ اور ہی قسمت میں لکھا ہوگا۔ کس طریقے سے ہمشہ بہت ہی زیادہ چالاکی کے ساتھ گیم کھیل رہی ہوتی ہے، وہ بلال عبداللہ کو سیف کر رہی ہوتی ہے، اپنے لیے صدف کو دھکیل رہی ہوتی ہے عمار کے پاس تاکہ اس کی شادی عمار کے ساتھ ہو سکے اور وہ بلال عبداللہ کے ساتھ شادی کر سکے، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ بلال عبداللہ محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف صدف سے کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں صدف بھی بلال عبداللہ کے قریب بڑھتی ہے، لیکن ہمشہ اس کو روک لیتی ہے، وہ قدم اس کے تھام لیتی ہے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے بلال عبداللہ کے پاس۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں دوسرے سے محبت ہی کرنے لگے ہیں، لیکن صدف کا دل بھی نہیں مانتا جو کچھ ہمشہ کہتی ہے، لیکن وہ مجبور ہو کے اس پہ عمل کر رہی ہوتی ہے۔ ویورز آگے جا کے دکھایا جا رہا ہے ٹیزرز میں کس طریقے سے صدف جو ہے وہ عمار سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن یہاں بلال عبداللہ سے اس کی شادی ہو جائے گی اور بلال عبداللہ کے بہت سے احسانات بھی ہیں اور وہ منع نہیں کر پائے گی شادی کے لیے۔ کیا صدف بلال عبداللہ سے شادی کرتی ہے یا عمار سے؟ اپنی صدف صاف کہہ دیتی ہے بلال عبداللہ سے کہ میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، اس لیے آپ جو چاہتے ہیں میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ عمار کو بھی وہ یہی کہتی ہے۔ عمار کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ چکر کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ عمار کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اور ہمشہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے چڑھ نہیں دیتی، وہ ٹربلنگ پیدا کر رہی ہوتی ہے بلال عبداللہ اور صدف کے بیچ میں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ دونوں ایک ہو جائے، لیکن وہ نہیں چاہتی ایسا۔ اس نے اپنی منگیتر کو بھی اسی لیے چھوڑا صرف اور صرف بلال عبداللہ کے لیے، لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ بلال عبداللہ کبھی بھی اس کا پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اور صرف صدف سے محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے شراب تک چھوڑ دی۔ عمار سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ عمار چاہتا ہے صدف سے بہت جلد شادی کرنے کے لیے اور اس کی ماں بھی یہی چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدف فیصلہ لے گی۔ اس طریقے سے بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ محبت اسی سے ہوتی ہے جو محبت کے قابل ہوتا ہے، اور جو محبت کے قابل نہیں ہوتا اس سے محبت نہیں کی جاتی۔
यहाँ सदफ को इरिटेशन हो रही होती है बिलाल अब्दुल्ला के देखने पे, तो उसका भाई उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं उनसे कह देता हूँ, वो नज़र उठा के भी तुम्हें नहीं देखेंगे। सदफ को समझ नहीं आ रहा, आखिर वो अम्मार से भी वादा कर चुकी होती है और यहाँ बिलाल अब्दुल्ला भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं उनको मना नहीं कर सकती। और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो उसके साथ डिनर करना चाहता है, उसके साथ बात करना चाहता है, और उसको लगता है कि सदफ की आंखों में उसको नफरत नज़र आती है। वो कहता है कि बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि जिससे आदमी डरता हो बात करते हुए और जिससे बात नहीं कर पाता उससे रिश्ता होता है, नफ़रत का रिश्ता ही क्यों ना हो, और ये नफ़रत मुझे आपकी आंखों में दिखती है। वो सदफ से क्लियर कह देता है। सदफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो अम्मार से भी वादा कर चुकी होती है। वो क्या बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी? सदफ बेवकूफ़ी वाले फ़ैसले करती चली जाती है, और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका भाई उसे समझाएगा, अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें ना देखे तो वो तुम्हें नज़र उठा के भी ना नहीं देखेगा। यहाँ सदफ को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि हमशा की बातों में आकर वो मज़ीद मैनिपुलेट हो रही है और उसको बिलाल अब्दुल्ला से नफ़रत हो रही है, जिस पे बिलाल अब्दुल्ला कहता है मुझे तुम्हारी आंखों में साफ नफ़रत नज़र आ रही है। यहाँ वो बात भी कर लेती है अम्मार से कि मैं उसको मना नहीं कर सकती, प्रपोज़ कर लेता है। आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला उसको प्रपोज़ करने के बाद तो वो कहती है कि मैं उसको मना नहीं कर सकती। अम्मार को वो क्लियर कह देती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को नहीं लगता कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसको लगता है कि वो उससे नफ़रत करती है। व्यूअर्स, हमशा जो है वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है और मज़ीद गंद खोल रही है, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। अब क्या सदफ इस बात को समझ पाएगी या नहीं? बिलाल अब्दुल्ला सदफ से ये बात कहता है कि किस तरीके से मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता था, मुझे लड़कियों पे अनफेथ था, लेकिन आपको देख के मुझे लड़कियों पे फेथ आना शुरू हो चुका है। वो सदफ से बहुत सी बातें करता है, सदफ को लेके जाता है डिनर पे भी, और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो ये बातें अम्मार को पसंद नहीं आती। अम्मार उसे कहता है तुम्हारे पास उसने एहसान किया है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ उसकी माँ भी सदफ की किस तरीके से उनकी जो है वो सदफ की सारी बातें जो है वो मान चुकी होती हैं। यहाँ आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही प्यार से उसके भाई को भी सही करके वापस ले आता है, और दोनों के बीच में जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात हमशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमशा नहीं चाहती कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से बात भी करें, इसीलिए वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ आप देखेंगे कि क्या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक हो पाएंगे, क्या हमशा ऐसा होने देगी? अम्मार कहता है सदफ से कि तुम ऐसा भी उसने क्या एहसान कर दिया तुम पे कि तुम उसके साथ ही बैठ के चली गई, अब तुम क्यों ऐसा कर रही हो? जब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अम्मार उसके लिए मारा मारा फिर रहा होता है, लेकिन सदफ जो है वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रही होती। बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ही ज़्यादा वो खिदमतगुजार कर रही होती है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा काम यह किया होता है, उसके भाई को सही सलामत उन तक पहुँचाया होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग उसके मशहूर भी हैं। उसकी माँ भी तहे दिल से उसकी मशहूर है और कहती हैं कि आपने जो एहसान हम पे किया है वो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आपने जो हमारे साथ नेकी का काम किया है उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है आपके लिए। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से इज़्ज़त से पेश आता है और उन्हें कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, ये भी मेरे भाइयों जैसा है और मेरे बाप जैसे है। वो उसके भाई को भी कहता है कि मुझे कभी कभी आपके वालिद से भी डर लगता था, क्योंकि वो मुझे कभी कभी डांट भी दिया करते थे, जिस पे वो कहता है कि वो मुझे तो कभी नहीं डांटते थे, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि आप में कोई बुरी आदत नहीं थी इसलिए वो आपको नहीं डांटते थे, मुझ पर तो बहुत सी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती थी। व्यूअर्स, आगे जाकेंगे केमिस्ट्री किस तरह से बैठेगी, क्या हमशा ये सब कुछ होने देगी या नहीं, इस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती चली जाती है। यहाँ सदफ भी उसकी बातों में आ रही होती है, लेकिन उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला ने उनके लिए क्या कुछ किया है। यहाँ अम्मार उसे बताता है, उसे कहता है कि ठीक है उसने तुम लोग की मदद की, तुम्हारा ख्याल किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि तुम उससे उस गाड़ी में बैठ के भी चली जाओ। ऐसा भी क्या उसने ऐसा एहसान कर दिया? व्यूअर्स, आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सदफ की माँ चाहती होगी कि बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप हमारे घर से किसी की जान भी मांग रहे हैं तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे पहले लड़कियों पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा होने लग गया है सदफ को देख के। सदफ के ये उसके एहसास जागते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से सदफ के भाई के साथ भी वो आता है, मिलता है, जुलता है, खेलता है। यहाँ जो है किस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी मज़ीद और उन दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा करेगी। हमें में हमशा एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा कर रही है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही होती है और व्यूअर्स को, देखने वालों को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं बिलाल अब्दुल्ला को और सदफ को एक साथ। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से दिल में अच्छा लगने लग गया है, लेकिन हमशा जो है बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि सदफ का दिल जो है वो मैला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है
सदफ के करीब जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस घर में किसी की जान भी मांग लोगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहता है मुझे पहले लगता था कि लड़कियां जो है वो अनफेथ होती हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि फेथ भी कोई चीज़ होती है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। घर आता है, मिलता है, उनका भाई ठीक हो चुका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमशा कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं देती इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अम्मार भी हमशा सदफ से कहता है कि ठीक है उसके बहुत एहसानात होंगे तुम्हारे पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी गाड़ी में बैठ के चली जाओ। व्यूवर्स क्या करेगी सदफ अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद। व्यूवर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज कर देता है सदफ को, लेकिन वो इस बात पे अफसोस होता है, उसे दुख होता है इस बात से कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती। हमशा ने सदफ के दिल में इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी होती हैं कि सदफ चाह कर भी बिलाल अब्दुल्ला के करीब नहीं जा पा रही होती। सदफ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। अम्मार को वो हाँ कह चुकी होती है। अम्मार कहता है तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। तो वो उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। कैसी मुँह उठा के आ गई। व्यूअर्स आगे जाकर देखेंगे इन दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी, लेकिन इन दोनों की शादी होगी नहीं। शादी उसकी बिलाल अब्दुल्ला से ही होगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला के बहुत से एहसानात हैं उसके ऊपर। वो बिलाल अब्दुल्ला को अब देखना यह है कि इन दोनों की शादी हो सकेगी या फिर कुछ और ही किस्मत में लिखा होगा। ड्रामा में सदफ जो है वो कंफ्यूज होती है, क्योंकि हमशा उसे हर बात पे कंफ्यूज करती है। हमशा बिलाल अब्दुल्ला की इतनी बुराइयां कर देती है कि उससे मुजफ्फर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला की इज़्ज़त ज़रूर करती है। वो उसे कहती है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले मैं आपसे नफरत ज़रूर करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। यहाँ लेकिन अगर आप चाहेंगे तो भी मैं कर लूँगी शादी, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को अफसोस होता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती। हमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप किसी और के लिए आंसू बहा रहे हैं। अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको पता लगे कि आपकी इतनी अहमियत को समझने वाला कोई और भी मौजूद है जिसका साथ उसको खुशी देता है। और क्या करेगा बिलाल अब्दुल्ला बहुत डिसहार्ट हो जाता है सदफ के कुछ भी कहने से, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सदफ भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती है। लेकिन जब हमशा उसके दिल में गलत फहमियाँ पैदा करती है तो हमशा जो है वो करीब होना शुरू हो जाती है बिलाल अब्दुल्ला के करीब। बिलाल अब्दुल्ला कहता है जब वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक तरफा मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ हमशा कहती है आप परेशान ना हो, आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको कोई और हमदर्द भी मिल सकता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी तरफ हैरत से देखता है। आगे जाके आप देखेंगे सदफ जो है वो अम्मार से शादी करके बिलाल अब्दुल्ला को इग्नोर करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका ध्यान उसके ऊपर से हट जाए ताकि वो उससे दूर हो सके। ये उसको नहीं पता कि हमशा बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर रही है, लेकिन आगे जाके हमशा का भेद भी खुलेगा, उसका अंजाम भी देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। हमशा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बीच में दूरियां पैदा करने का। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को प्रपोज करता है, वो उसको इनकार भी नहीं करती और हामी भी नहीं भरती। यहाँ से बिलाल अब्दुल्ला को पता लग जाता है कि सदफ उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसको अफसोस होता है, उसको पछतावा होता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती। ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिसमें अगला बंदा आपसे मोहब्बत ना करे। हमशा उसे कहती है कि आप मेरी तरफ भी देखें, उसे अपनी तरफ तवज्जो करने की कोशिश करती है। यहाँ सदफ के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करती है और ख़ुद बिलाल अब्दुल्ला के करीब होती चली जा रही है। अब देखना ये है कि बिलाल अब्दुल्ला उसकी असलियत जान पाएगा कि सब कुछ किया धरा हमशा का है, या फिर सदफ शादी कर लेगी अम्मार से और बिलाल अब्दुल्ला से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किस तरीके से हमशा बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ गेम खेल रही होती है, तो बिलाल अब्दुल्ला को सेव कर रही होती है अपने लिए, सदफ को धकेल रही होती है अम्मार के पास ताकि उसकी शादी अम्मार के साथ हो सके और वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी कर सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला मोहब्बत करता है तो सिर्फ और सिर्फ सदफ से करता है और